السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کے پی میں سینٹ میں ہونے والے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور اس کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کے پی میں اسپیکر کی جانب سے مخصوص نشستوں کے لیے جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان سے حلف نہیں لیا گیا تھا۔ تو بہرحال اس فیصلے کے بعد اب کے پی میں سینٹ کا انتخاب نہیں ہو رہا، لیکن تینوں صوبوں میں آج یہ پروسیس مکمل ہو رہا ہے اور اب تک ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال اس کے بعد اب جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اور آگے کیا صورتحال ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک خبر یہ ہے کہ سینٹ کے انتخاب میں پیپلز پارٹی نے سینٹ میں فیصل واوڈا کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ اچانک سامنے آیا ہے، اور جب اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ارکان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ اسے پارٹی کی قیادت کا فیصلہ سمجھتے ہیں، اور کسی نے یہ رائے دی کہ فیصل واوڈا کی سندھ کے لیے خدمات ہیں، اس کے حوالے سے انہیں پیپلز پارٹی ووٹ دے رہی ہے۔ بہرحال اب فیصل واوڈا کی کامیابی یقینی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تک یہ خبر آ رہی تھی کہ فیصل واوڈا کو کچھ ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، ایم کیو ایم کے سارے ووٹ ملانے کے بعد بھی انہیں ووٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس حمایت کے بعد یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ فیصل واوڈا ایوان بالا میں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ ہے وہ کسی بھی طرح سے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور آج اس کا اعتراف وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کر لیا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ اگرچہ انہوں نے خاص طور پر کراچی کو مینشن نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ صوبے میں حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو صوبے کا ذکر کر کے انہوں نے صورتحال کو ذرا سا بڑھانے کی یا وسعت دینے کی کوشش کی ہے، لیکن پراپرلی اگر دیکھا جائے تو صورتحال کراچی میں ہی دگرگوں ہے، اور یہاں روز کی بنیاد پر جو ہے قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس پر حکومت سندھ کا جو رد عمل ہے وہ صرف بیانات کی حد تک اور زبانی کلامی تو ہے، لیکن عملی کوئی اقدامات سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف بعض جگہ شہری بھی اب جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے دفاع کے لیے خود ہی منظم کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب ایک شہری نے فائرنگ کر کے ایک ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ جوہر کے علاقے میں ہوا۔ تو اس طرح سے اب صورتحال یہ ہے کہ جب ادارے ناکام ہو رہے ہوں تو پھر شہری اپنے تحفظ کے لیے خود آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے ہیں، لیکن یہ صورتحال ابتری کی طرف جا سکتی ہے، انارکی کی طرف جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ حکومت کا اور حکومتی اداروں کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے کو سیریسلی دیکھیں، اور ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا تدارک اور سدباب کر لیں تو یہ مناسب ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر، اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔